بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، دنیا کی یہ زندگی بہت مختصر ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ لوگ اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، اللہ کے دلارے بن جاتے ہیں، اللہ کی محبت ان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ گزر ان کی بھی جانی، لیکن جن کو اللہ اپنا پیارا بنا لیتا ہے ان کی دنیا بھی اور آخرت بھی بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنا پیارا بنا لے۔ اللہ کے پیارے کون سے لوگ ہیں؟ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں؟ وہ کون سی صفات ہیں جو اللہ کے پیاروں کی ہیں؟ کون سے ایسے کام کریں کہ ہم بھی اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جائیں؟ دنیا اللہ اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے اور اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو بھی دیتا ہے، بلکہ جن کے ساتھ اللہ کو سخت نفرت ہے، جو اللہ کے سخت ناپسندیدہ ہیں، جن کے ساتھ اللہ کی دشمنی ہے، اللہ دنیا داری میں ان کو آگے رکھتا ہے، کیونکہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دنیا ہی میں ہے سب کچھ ان کے لیے، کھا لو پی لو موج کر لو۔ اور جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں نوازتا ہے، آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ تو اللہ کا پیارا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ عمل اختیار کرنے چاہیے جو اللہ کو محبوب ہیں۔ تو وہ کون سے عمل ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ لوگو جلدی کرو اللہ کا پیارا بننے میں، اللہ کی جنت لے لو، اللہ سے رحمت لے لو، گناہوں کی بخشش لے لو، اور وہ جنت پانے میں کوشش کر لو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے فاصلے جتنی ہے، اور یہ خاص اللہ نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ آگے اللہ نے اپنے ان پیاروں کی نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ میرے پیارے جن کو میں نے جنت سے نوازنا ہے، جن کو اپنی بخشش سے نوازنا ہے، وہ ہیں کون سے؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگ حالی اور خوش حالی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصہ آ جائے تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور ایسے احسان کرنے والوں کو اللہ بہت پیارا بنا لیتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے تو پھر اللہ دنیا میں کیا نوازتا ہے اور آخرت میں کیا نوازتا ہے۔ جب اللہ کا کچھ چہیتا بن جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے نورانی فرشتوں کے سردار جبریل کو بلاتا ہے، اور جبریل کو بلا کے اسپیشل تو اس کو کہتا ہے میں اپنے فلاں بندے سے پیار کرنے لگ گیا ہوں، جبریل تو بھی اس کو اپنا پیارا بنا لے۔ تو جبریل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اور پھر جبریل آسمان کے ساتوں آسمانوں کے تمام فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ فرشتوں سن لو، فلاں شخص اللہ کا محبوب اور پیارا ہے، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، تو تم بھی اس سے پیار کرو۔ ثم توعد له فی الارض، اور پھر اس کے بعد اس بندے کی محبت، اس بندے کا پیار اللہ زمین میں بھی ڈال دیتا ہے، زمین والی مخلوق بھی اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، تو جبریل کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے ناراض ہوں، تو بھی اس سے نفرت کر۔ تو جبریل اس سے نفرت کرنے کے بعد تمام فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں لوگوں سن لو، فلاں اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے، میں بھی اس سے ناپسند کرتا ہوں، تم بھی سب اس کے ساتھ نفرت کرو۔ اور پھر اس کی زمین میں بھی نفرت رکھ دی جاتی ہے کہ یہ بندہ رب کا بھی ناپسندیدہ ہے، جبریل کا بھی، اور تمام فرشتوں کا بھی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے درجے سے محفوظ فرمائے۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب اور پیارا ہو جاتا ہے
تو اللہ دنیا میں اس کو انعام کیا دیتا ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عرش والا خود فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے پیارے کے ساتھ لڑائی لڑے گا تو میری ڈائریکٹ اس کے ساتھ جنگ ہے۔ جنگ کس کے ساتھ ہے؟ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ جس نے میرے کسی پیارے کے ساتھ لڑائی لڑی تو میری اس کے ساتھ جنگ ہے۔ لیکن وہ پیارا بنتا کیسے ہے وہ نسخہ بھی بتایا، وہ نسخہ بھی خود ہی بتایا۔ فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، میرا پیارا بننے کے لیے، ولی اللہ بننے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ نے جو فرض عبادتیں مقرر کی ہیں ان کو ادا کرنے والا ہوگا۔ ولی وہ نہیں ہے کہ جس کے جسم پر کپڑے نہ ہو، ننگم ننگا پھر رہو، بڑا ہی پہنچی سرکار، نہیں۔ جس نے پورے علاقے کی ٹاکیاں گندی جسم پر باندھی ہوں، ٹال باندھے ہوں، وہ اللہ کا پیارا ہے، نہیں۔ بلکہ اللہ کا پیارا وہ ہے جو اللہ کے فرائض ادا کرتا ہے، فرائض ادا کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کے اور قریب ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں اور آگے بڑھ کے نفل ادا کرتا ہے، نفل نمازیں، نفل روزے، نفل صدقہ خیرات، نفل حج عمرہ، ساری باتیں کرتا ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے اب تیرا میرا پیار ایسا ہے کہ میں تیرے کانوں میں ایسی طاقت بھر دوں گا کہ تیرے کان اب غلط بات سنیں گے بھی نہیں، تیرے ہاتھوں میں ایسی طاقت دے دوں گا غلط کام کریں گے ہی نہیں، تیرے پاؤں میں ایسی طاقت دے دوں گا کہ غلط جگہ پر چل کر جائیں گے ہی نہیں، تیری آنکھوں میں ایسی قوت دے دوں گا غلط چیز دیکھیں گے ہی نہیں۔ اور اس درجے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اب میرا یہ پیارا میرے سامنے جھولی پھیلاتا ہے تو میں فوری بھر دیتا ہوں، یہ سوال کرتا ہے میں فوری عطا کرتا ہوں۔ وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر دشمن کا خطرہ بڑھ جائے، دشمن اس پر حملہ آور ہو جائے، یہ میرے سے التجا کرے کہ اللہ سونے ربا میں قابو آ گیا، اللہ میں پھنس گیا ہوں، تو اللہ کہتا ہے میں اکیلا ہی کافی ہوں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا پیارا۔ اللہ کا پیارا بننے کے لیے اللہ کے فرائض کی پابندی لازمی ہے۔ ویڈیو آتی ہیں، لو جی یہ ہے ولی اللہ پہنچی ہوئی سرکار، اور یہ کئی سالوں سے نہائی نہیں ہے، سبحان اللہ، اتنے سالوں سے گندگی غلاظت کے ڈھیر میں پڑا ہوا، یہ اللہ کا ولی ہے؟ نہیں، یہ شیطان کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی صاف ستھرا ہوتا ہے، اللہ کا ولی عبادات کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا ولی اللہ کے فرائض کا پابند ہوتا ہے، اللہ کا ولی اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد نوافل بھی ادا کرتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل الجنہ، یہ جو جنتی روحیں ہیں یہ کیسی ہوتی ہیں، دنیا میں پہچاننی ہو تو اس طرح سے پہچان لو، مالا اللہ اذنیہ من ثناء الناس وہو یسمع، جن روحوں کو اللہ نے جنت میں داخل کرنا ہے، لوگ ان کی زندگی میں ہی اتنی تعریفی کریں گے کہ وہ بھی اس کے اپنے کانوں میں بھی پڑ جاتی ہے کہ فلاں اور فلاں میری تعریف کر رہا تھا۔ اللہ سنا دیتا ہے، دنیا میں ہی سنا دیتا ہے۔ اور جہنم میں جانے والا وہ ہے کہ جو اپنے کانوں سے سن لے کہ لوگ اس کو بد دعائیں دے رہے ہیں، جو اپنے کانوں سے سن لے کہ لوگ اس کو لعنتیں ڈال رہے ہیں، جو اپنے کانوں سے سن لے کہ لوگ اس کے پیچھے ہی نہیں اس کے سامنے آ کر بھی اس کو بد دعائیں دے رہے ہیں، تو وہ سمجھ لے کہ وہ جہنم کی راہ پر جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کا پیارا بنا لے، اللہ ہم سب کو اپنا پیارا بنا لے۔ ایک سوال ہے بڑا عجیب سا، ایک سوال ہے اور اس کا جواب ایک ہندوستانی عالم دین نے دیا بڑا خوبصورت۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے پیارے ہیں، اور ہیں مسلمان اللہ کے پیارے ہیں، تو وہ کہتا ہے اللہ کے اگر پیارے ہیں تو 1.5-2 ارب مسلمان اللہ کے پیارے رات دن دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اسرائیل والے تیرے دشمن ہیں، ان کو تباہ کر دے، اللہ ان کو برباد کر دے۔ کیوں نہیں ہوتا اسرائیل برباد؟ اللہ ان کی سنتا کیوں نہیں ہے؟ اس عالم دین نے جواب بڑا سونا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ جو اللہ
آپ 2 ارب مسلمانوں کی نہیں سن رہا، وہ ان اسرائیلیوں کی بھی تو نہیں سن رہا. کیوں نہیں سن رہا؟ کہتا کہ اللہ ہر روز 5 دفعہ اپنے مسلمان بندوں کو وعدے دیتا ہے کہ آ جاؤ، اور آپ میں سے 90% لوگ فجر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے. 90% لوگ آرام سے سوئے ہوتے ہیں. اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو ہے نہیں، آپ چیک کر لیں، ہر مسجد میں 2 صفیں، 1.5 صف، 3 صف. اور یہی مسلمان عید والے دن مسجدیں بھی بھری ہیں، پارک بھی بھرے ہیں، پورے پھر بھی نہیں آتے. تو جو اللہ کی نہیں سنتے، اللہ ان کی کیوں سنے؟ وہ کہتے ہیں کہ 90% مسلمان اپنی بہنوں کا حصہ دبائے ہوئے ہیں، 90% مسلمان اپنے کمزور بھائیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں. تو اللہ ان کی کیوں سنے جب وہ اللہ کی نہیں سنتے؟ تو کہتے ہیں پھر اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ ایسے مسلمانوں کو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ اسی طرح نہیں پکڑتا جس طرح امتحان میں ایک بچہ سوال غلط لکھ رہا ہو، استاد پاس سے گزرتا ہوا دیکھتا ہے، آندہ ہے غلط، ہنس کے لنگ جاندہ ہے. شاگرد سمجھتا کہ میں صحیح کر رہا ہوں، اسی لیے تو استاد مسکرا کے گیا ہے. استاد اگر غلطی ہوتی تو مجھے بتا دیتا، استاد نے میرے نہ پیار ہی بڑا ہے. استاد نے بتایا نہیں کیونکہ امتحان ہو رہا ہے. استاد مسکرایا کس لیے ہے کہ پتر لکھ لے، جو لکھنا ادھر امتحان تو بعد پرچہ تو میرے کو ہی آنا ہے، لگ پتا جائے گا تینوں. تو اللہ اپنے مسلمانوں کو ابھی ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، کر لو جو ہوتا ہے. تو بڑا بھائی ہے، بہنوں کا حصہ کھا جا، بھائیوں کا کھا جا، دبا جا، جو مرضی کر لے. فجر کی نماز اے سی کی کولنگ ہے، کوئی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، سو رہو. اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، پکڑتا کیوں نہیں ہے کہ آخر یہ کھاتے میرے پاس ہی کھلنے ہیں، پھر میں خود ہی پوچھ لوں گا کہ کیوں سویا رہا ہے. تو جو اللہ ابھی 90% مسلمانوں کو ڈیل دیے ہوئے ہے، اسی اللہ نے اسرائیل والوں کو بھی ڈیل دی ہوئی ہے. جب پکڑے گا تو پھر پکڑے گا، سب کو پکڑے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرما لے. ان بطش ربک لشدید، وہ مالک کہتا ہے تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت تلخ ہے. جب وہ پکڑتا ہے تو پھر چیخوں کی آواز بڑی دور تک جاتی ہے. اس لیے اس کی پکڑ سے بھی اللہ کی پناہ مانگیں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنا پیارا بنا لے اور اپنی پکڑ سے ہم سب کو محفوظ فرما لے. تو اب وہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ کون سے کام ہیں جو کرنے کے بعد ہم اللہ کا محبوب بن سکتے ہیں. ان میں سے پہلا عمل ہے جس کی آج کل ضرورت بھی بہت ہے. ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، جنگیں لگ رہی ہیں، جنگیں بڑک رہی ہیں، جنگ آئے دن تیز ہو رہی ہے، اور ہم پاکستانی اللہ کے رحمت ہے، اللہ کے فضل سے امن میں ہیں. لیکن فکر مند تو ہیں نا، فکریں تو پڑ گئی ہیں کہ ادھر بھی آ گیا، ادھر بھی آ گیا، ادھر بھی دشمن آ گیا تو کہیں ہم تک بھی نہ آ جائے. تو اللہ کو اپنے مجاہدین سے بڑا پیار ہے. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص. میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری راہ میں جہاد کرتے ہیں، ڈٹ کر، جم کر، قائم دائم ہو کر، بھاگتے نہیں ہیں. تو اللہ ایسے مومنوں سے، ایسے مجاہدین سے بہت پیار کرتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. آج کل ایران کے حملہ کیا ہوا ہے، مزہ آ رہا ہے؟ خوشی ہوئی ہے کہ نہیں؟ خوش ہونا چاہیے. اگرچہ ایران کے حملے پر نہیں، لیکن اسرائیلیوں کے ساتھ جو ہوا ہے اس پر مومنوں کو خوش ہونا چاہیے. کیوں خوش ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 سپر پاور تھیں، جیسے آج کل امریکہ اور روس ہے. اس وقت فارس یعنی ایران اور رومی 2 سپر پاور تھیں. رومی عیسائی تھے اور دیندار طبقہ شمار ہوتا تھا، اور فارسی آگ کے پجاری اور بت پوجا کرنے والے تھے. ان کی آپس میں جنگ ہوئی تو رومی عیسائی ہار گئے.
تو مشرقین مکہ نے مکہ میں ڈول بجا بجا کے چھتیں پھاڑ دی اور ساڈے ساتھی جت گئے، ساڈی پارٹی جت گئی۔ اب مسلمان کمزور بھی تھے، تھوڑے بھی تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ دیندار تھے۔ تو مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا، حالانکہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ کوئی رشتہ داری تھی، نہ کوئی ان کے ساتھ اسلحے کی سپلائی تھی، نہ ان کے ساتھ کوئی فوجی تعاون تھا۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا کہ ساڈی پارٹی جت گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ روم کے شروع میں آیتیں نازل فرما دی کہ مسلمانوں پریشان نہ ہونا، چند ہی سالوں کے بعد عیسائی دوبارہ جیت جائیں گے اور ایرانی ہار جائیں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز مومنوں کو بھی خوشی بنانے کا پورا موقع ملے گا۔ تو حالانکہ عیسائی بھی مسلمان تو نہیں تھے، لیکن ان کی جیت پر مسلمانوں کو فطری خوشی ہوئی۔ کس بات پر؟ کہ دیندار طبقہ جیت گیا ہے۔ بالکل اسی طرح ایران بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، آج کل بڑا جوش چڑھ رہا جی برادر اسلامی ملک۔ واہ سبحان اللہ، یہ وہی برادر اسلامی ملک ہے جس نے شام کے لاکھوں بچے قتل کیے اور سکولوں میں سے، کالجوں میں سے بچوں کو نکال کے ہر وہ بچہ قتل کر دیا جس کا نام عمر تھا۔ لاکھوں بچے، سینکڑوں میں نہیں، لاکھوں بچے، اور ہر وہ بچہ قتل کیا جس کا نام عمر تھا، جس کا نام ابو بکر تھا، جس کا نام عثمان تھا۔ یہ وہی ایران ہے جس نے یمن میں، جس نے اردن میں، جس نے لبنان میں، جس نے پورا عراق تو ہماری ہوش میں ہی ہوا ہے، پورا عراق تباہ کیا ہے۔ اتنا دوست برادر اسلامی ملک نہیں ہے، لانتی ہے۔ لیکن ہمیں خوشی کس بات کی ہے کہ کتا سور نال پڑ گیا ہے، چلو ٹھیک ہے، کتا سور کے ساتھ لڑ پڑا ہے، اب سور مرے یا کتا مرے ہمیں دونوں طرح ہی خوشی ہے، الحمدللہ ہم خوش ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا رب العزت کا فرمان یہ ہے یوم نولی بعض، اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ کہتا ہے کہ بعض ظالموں کو ہم بعض ظالموں پر اسی طرح مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا بھی طریقہ ہے، جب کوئی سانڈ کھل جائے اور قابو نہ آئے تو اللہ ایک اور سانڈ اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ اب دونوں سانڈ آپس میں جب بھیڑتے ہیں تو عوام کا فائدہ ہو جاتا ہے، دونوں میں سے جو بھی مرے عوام خوش۔ تو اس طرح ان دونوں ظالموں نے جو ہم کو نقصان پہنچایا ہے مسلمانوں کو، وہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ انڈیا کے ساتھ ہمیشہ ایران کھڑا رہا ہے، ہر جنگ میں کھڑا رہا ہے، ہمارے ساتھ کبھی نہیں۔ یہ اب ہماری ہمدردیاں کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ اب ہمارا بھی مفاد ہے کہ اسرائیل ہمارے تک نہ پہنچے، بس اس لیے، وگرنہ یہ ہمارا بھی دشمن تھا اور مسلمانوں کا دشمن تھا اور ہے۔ اب بھی ان کے جتنے بھی وہ جنگ جاری ہے، جتنے بھی وہ مظالم مار رہے ہیں، ان کے نام پڑھ کے دیکھیں کیا ہے۔ اب بھی وہ نعرے مار رہے ہیں یا علی مدد، اب بھی وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ نہیں جنگ ہو رہی، یزیدیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے۔ تو وہ اندر کا خبث، اندر کی پلیدگی ان کی ہر بار نکل ہی رہتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں تو خوشی ہے کہ چلیں دونوں لڑیں مریں، جو ہوتا ہو جائے، ہمیں کیا۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو خوشخبریاں دیتا ہے۔ مومنوں کو کیا کہتا ہے؟ مومنوں تمہارے لیے حکم یہ ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر کافروں کا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ ہو اور وہ معاہدہ توڑ دیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کے بارے میں رنگ برنگی باتیں کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو تم کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دو۔ فَإِنَّهُ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، ممکن ہے کہ جب تم ان کو پھینٹی لگاؤ تو پھر وہ بعد آ جائیں۔ دو آیتیں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتلوہم، اللہ نے مومنوں کو 6 وعدے دیے، فرمایا قاتلوہم يعذبہم اللہ بأیدیکم، تم ان کے کافروں کا مقابلہ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ وَيُخْزِيهِمْ، دوسرا وعدہ، اور اللہ ان کو رسوا کرے گا۔ تیسرا وعدہ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ تمہیں فتح بھی دے گا۔
चौथा वादा वयश्फि सुदूर कौम मुमिनीन, अल्लाह मोमनों के सीने ठंडे भी कर देगा। अब देखें ना, आग लगी हो, जितनी भी भड़क रही हो, और यहूदी चूहों की तरह भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रो रहे हैं वो आग देखकर, वो भागते हुए यहूदी देखकर सीने ठंड पैंदी कि नहीं पैंदी है ना। अब वो इमारतें ढेर लगी हुई हैं, जिस तरह गजा की इमारतें रेत बनी हुई थी, अब तेल अबीब की भी बनी हुई हैं, हैफा की भी बनी हुई हैं, अब इसराइली शहर भी रेत का मैदान बने हुए हैं, अब खैमे उधर भी लग गए हैं इमारतें गिरने के बाद खैमे उधर भी लग गए हैं, रो रहे हैं चीखें मार मार के। तो ये मंजर देख के मोमनों के सीने अल्लाह कहता हम ठंडे कर देंगे। वयुद्हिब गैज़ कुलूबिहिम, अल्लाह उनके दिलों में भरी हुई नफरत गुस्से को इसी तरह ख़त्म करेगा। वयतूबुल्लाहु अला मन यशा, और अल्लाह जिसकी चाहे तौबा भी कबूल कर लेगा। तो ये 6 वादे हैं अल्लाह के मोमनों के साथ। अगर मोमनों तुम जिहाद करोगे तो अल्लाह के तुम्हारे साथ 6 वादे हैं, और इन 6 वादों के साथ साथ 7वां वादा भी है कि अगर अल्लाह ने तुम्हें शहादत दे दी तो शहादत वो रुतबा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा अहदुन यदखुलुल जन्नह, कोई जन्नती ऐसा नहीं होगा कि जो जन्नत में जाने के बाद वापस दुनिया में भी आना चाहे, अगरचे उसको दुनिया और दुनिया की सारी मालो दौलत उसको दे दी जाए तो वो वापस नहीं आएगा। इल्ला शहीद, सवाए शहीद के। शहीद यतमन्ना अन यरजिअ इला दुनिया 10 मर्रात, शहीद कहेगा कि अल्लाह अगर 10 मौके और दो, दुनिया में जाऊं, तेरी राह में शहीद होके आ जाऊं, फिर जाऊं, फिर आ जाऊं, तो 10 मौके भी दे तो मुझे कबूल है। शहीद के अलावा कोई बंदा जन्नत में पहुंचने के बाद दोबारा दुनिया में आना पसंद नहीं करेगा, अगरचे पूरी दुनिया उसको दे दी जाए। इससे एक मसला और भी समझ आया जे कि नहीं आया जे कि वो जो जुमेरात ਨੂੰ रूह आके बुआ खड़कांदियां ने झूठ है। वो जो कहते हैं जुमेरात के जुमे रूहें आ जाती हैं, दरवाज़ा खटखटाती हैं कि अच्छी डिशां पका के मैनू भी खुआओ, मौलवी साहब को भी कर लो रोटी। ये चिट्टा झूठ है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या बता रहा है कि जन्नती जन्नत में जाने के बाद कभी वापस आने की ख्वाहिश नहीं करेगा, बेशक सारी दुनिया उसको दे दो। और जो जहन्नम में चला गया, तो पाकिस्तानी थाने को बंदा फंसा हुआ तो बाहर निकलता है। हाँ, तो अल्लाह की जेल में गया हुआ जुमेरात ही आ जाता, बड़ी गल है, कोई नहीं आने देगा। तो ये सफ़ेद झूठ है कि रूहें वापस आती हैं जी। वो मौलवियों ने अपना राज रुज बनाने वास्ते काम बनाया कि चलो उस तरह तो तुसां भी नहीं ना किसी को शै खुआनी। तो जुमेरात चंगियां रोटियां जांदियां ने मौलवी साहब के घर, मौलवी आप भी खाता, पूरे महल्ले में भी खुआंदा है, माशाअल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शहीद के अलावा कोई बंदा ये तमन्ना नहीं करेगा। एक मसला और समझ लें यहीं पर, मैदान जिहाद में दुश्मन की गोली से भी मुसलमान मरे तो उसको भी तुम शहीद का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। तुम ये नहीं कह सकते कि फलां शहीद है, फलां शहीद है, फलां शहीद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जिहाद में हैं, जंग ख़त्म हुई है, सामान पैक हो रहा है, आपका खादम आपका सामान पैक करके आपकी सवारी के ऊपर रख रहा है, तो इस दौरान एक तीर आया और उसको लगा और वो ही फौत हो गया। सहाबा कराम ने उसको मुबारक दी, हनी अल्लाहु शहादा, अल्लाह के नबी का खादम खास शहीद हो गया है। अल्लाह के नबी को आकर मुबारकबाद दी, अल्लाह के नबी आपको मुबारक हो, आपका खादम शहीद हो गया है। तो आपने फरमाया नहीं। क्यों कहा नहीं? क्योंकि डायरेक्ट मैसेज ऊपर से आता है सीधा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मेरा महबूब जब बोलता है तो अल्लाह की वही के मुताबिक बोलता है। सारे लोग कह रहे हैं अल्लाह के नबी का खात्मे खास मैदान जहाद में दुश्मन का तीर लगने से शहीद, आपने फरमाया नहीं कहो शहीद, इसने माले गनीमत तकसीम होने से पहले एक चादर चुपके से उठा ली थी,
مسلمانوں کے مال سے وَإِنَّهُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا، اب وہی چادر جہنم کی آگ بن کر اس پر بڑک رہی ہے۔ اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ جو میدان جہاد میں فوت ہوا ہے وہ شہید ہوا کہ نہیں ہوا، یہ سرٹیفکیٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں لا یقال فلان شہید، کسی کے بارے میں یہ شہادت کا سرٹیفکیٹ یہ اللہ دے گا کل قیامت کو، یہ دنیا میں بانٹنے کا میڈل نہیں ہے کہ فلاں بھی شہید، فلاں بھی شہید، فلاں بھی شہید۔ سکھ مر جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ شہید۔ ہندو کی جو مرے ہیں نا ابھی، اور پہلگام میں جو مرے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارے شہید۔ یہودی مر جائے وہ بھی شہید، عیسائی مر جائے وہ بھی شہید، مسلمان مر جائے وہ بھی شہید۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ تم کسی کو شہید کہنے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے جب تک اللہ عرش والا نہ دے دے۔ تو اللہ عرش والا دے گا یا امام محمد الرسول اللہ، امام الانبیاء سرٹیفکیٹ دیں گے اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اجازت سے سرٹیفکیٹ دے دیں۔ کون؟ امام الانبیاء، تو ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ شہید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، تو پہاڑ ہلنے لگا۔ کیوں؟ پہاڑ کیوں ہلنے لگا؟ پہاڑ ہلتا ہے؟ پہاڑ ہلنے لگا، محدثین کہتے ہیں پہاڑ شوخیاں مارنے لگا کہ میرے پاس مہمان دیکھو کہ ہو جائے نے آج، تو خوشی سے جھومنے لگا پہاڑ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا اثبت احد، احد جم جا، شوخیاں نہ مار اتنی، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، آج تیرے مہمانوں میں ایک اللہ کے نبی ہیں، ایک اس کا صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو یہ جن کو شہادت کا سرٹیفکیٹ اللہ کے رسول نے ان کی زندگی میں دیا ان کو تو ہم کہہ سکتے ہیں شہید، اور جن کو اللہ کے نبی نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا اس کو ہم شہید بھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ دوسری صفت عدل و انصاف، جس سے ہم اللہ کا محبوب بن سکتے ہیں، جس سے ہم اللہ کا پیارا بن سکتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی، لوگوں عدل و انصاف کیا کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ عدل و انصاف کون کرے؟ فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، جتنے لوگوں کا ذمہ دار ہے کل قیامت کو اس سے پوچھا جائے گا۔ والد سے پوچھا جائے گا کہ اولاد کا کیا کر کے آئے ہو، بیوی سے پوچھا جائے گا کہ بچوں کی تربیت کی ہے کہ نہیں کی ہے، نوکر سے پوچھا جائے گا کہ مالک کا مال سنبھالا تھا کہ ضائع کیا ہے، خزانچی سے پوچھا جائے گا کہ مال ایمانداری سے تقسیم کیا ہے کہ بے ایمانی کرتے رہے ہو۔ اسی طرح ملک کے حکمران سے لے کر ایک چھوٹے سے چھوٹے فرد تک ہر بندے کو حکم ہے کہ وہ عدل و انصاف کرے، اور اگر عدل و انصاف نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ 70 سنہ، ایک بندہ بظاہر 70 سال جنتیوں والے عمل کرتا ہے، فَإِذَا أَوْصَى وَصِيَّةً حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، اور جب آخری عمر میں اولاد کے درمیان جائیداد تقسیم کرنے کے لیے وصیت نامہ لکھواتا ہے تو ڈنڈی مار دیتا ہے۔ 70 سال اللہ کی عبادت کرنے والا ایک عمل جائیداد میں ہیرا پھیری کر گیا، آپ چنگی چنگی تسی ونڈ لیا جے تے بھیناں نوں او نکر جڑا پلاٹ ہے نا وہ دے دیا جے بے بعد، فیکٹریاں بیٹوں کی اور بیٹیوں کے لیے ایک ایک دکان والی دے دیا جی، سارا مال بڑے بیٹے کا اور چھوٹوں کو جیڑا تیرا دل کرے گا تو دے دی، نہیں تو رہن دیں۔ امی نے یہ کہا تھا کہ یہ بے تمہاری ہے، ابو یہ حکم دے گئے ہیں۔ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ جائیداد کی تقسیم اپنی مرضی سے بانٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 70 سال نیکیاں کرنے کے بعد جائیداد میں ہیرا پھیری کر گیا تو وہ جہنم رسید ہو جائے گا، اور دوسرا بندہ 70 سال بدکاریاں کرتا رہا ہے، گناہ کرتا رہا ہے، لیکن جاتے جاتے پوری اللہ کی رضا کے مطابق جائیداد کی تقسیم کر گیا ہے، وصیت لکھوا گیا ہے، اس کی یہی نیکی اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ کتنی بدقسمتی ہے،
والدین کو تو اولاد ساری پیاری ہوتی ہے. ایک بیٹی نے، ایک بہن نے سوال کیا پیغام ٹی وی پر. سوال بھی سن لیں، اگر دل ہو تو بندہ تڑپ جاتا ہے. سوال کیا ہے کہ میرے والد نے جائیداد کی تقسیم میں ہم بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا. ظلم کر گئے ہمارے والدین، اماں بھی ساتھ تھی، ابو بھی ظلم کر گئے. سوال کیا ہے؟ سوال بیٹی ہے. بیٹی کہتی ہے کیا میں اب اپنے والد کی بخشش کے لیے دعا کر سکتی ہوں؟ اور بیٹی کو پھر بھی ترس آ گیا یارو. بیٹی پھر بھی ڈر رہی ہے کہ کہیں میرا باپ کل قیامت کو پکڑا نہ جائے. تم کس نیت سے ساری جائیدادیں بیٹوں کو دے کے چلے جاتے ہو اور بیٹیوں کو محروم کرتے ہو؟ دعائیں بیٹیاں ہی کرتی ہیں. وہ ظالم جس کو ساری دولت پکڑا کے گئے ہو سکتا وہ تمہارے لیے دعا بھی نہ کرتے ہو. اس لیے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا پیارا بننا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے تو عدل و انصاف کرو. عدل و انصاف ہر معاملے میں، ہر معاملے میں عدل و انصاف کرو. حتیٰ کہ اولاد میں سے کسی ایک کو آپ اچھوت بنا دیں، وہ گھر میں پھر رہا ہے لیکن وہ بیٹا ہے، وہ بیٹی ہے لیکن وہ نوکروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہے. باقی سب کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پیار کرنے میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک صحابی آپ سے باتیں کر رہا ہے، اس کا بیٹا بھاگا ابو ابو کرتا آیا. ابو نے جفا ڈالا، منہ چوما اور ٹانگ پر بٹھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد بیٹی بھی ابو ابو کرتی آئی. باپ نے نہ اس کا منہ چوما ہے، نہ اس کو پیار کیا ہے، نہ گلے لگایا ہے اور ساتھ بٹھا لیا، ٹانگ پر نہیں بٹھایا. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری تصحیح کی. فرمایا ہلا عدلت بینہما، تم نے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ محبت بانٹنے میں برابری کیوں نہیں کی؟ اتنی سی ڈنڈی مارنا بھی جائز نہیں ہے. چاہے جا کے آپ فیکٹریاں اور جائیدادیں بانٹتے ہوئے سارا کچھ بیٹوں کو دے کر بیٹیوں کو محروم کر کے چلتے بنے، تو عدل و انصاف کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور. اللہ رب العزت اپنی دائیں جانب، اور اللہ کی دونوں سائڈیں دائیں ہیں، اللہ اپنی دائیں جانب نور کے ممبر قائم کروائے گا. اور ان ممبروں کے اوپر کن کو بٹھائے گا؟ انبیاء کو، شہداء کو، صالحین کو نہیں. یہ سپیشل ممبر ان کے لیے ہوں گے جنہوں نے اپنے خاندان میں عدل و انصاف کیا، جنہوں نے اپنے بچوں میں انصاف کیا، جنہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کیا. تو عدل و انصاف کرنے والوں کو اللہ رب العزت اس روز اس طرح سے بھی نوازے گا کہ نور کے ممبر قائم کر کے ان پر اوپر بٹھائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنا پیارا بنا لے، اور جو عمل تجھے پسند ہیں وہ عمل ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ سوال لکھنے والے نے غلط لکھا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، یہ 2-3 سوال آ گئے جی، سن لیں. ایک نیٹ پر ویڈیو پھیر رہی ہے کہ وہ ذرا قاری صاحب ہیں، ذرا تجوید کے ساتھ پڑھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اللہم صلی یا اللہم صلی، کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا صحیح ہے؟ ہم پنجابی ہیں بیچارے، ہمیں کیا پتہ کیا معنی ہے. ہم پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی، اور اگر ذرا کروڑ کے قاری صاحب بن کے پڑھو تو اللہم صلی. دونوں طرح ہی ٹھیک ہے، فرق کوئی نہیں پڑتا. لیکن وہ حضرت صاحب نے بڑا لوگوں نے ڈرایا ہے، کیونکہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے
تو اب لوگ سوال پوچھ رہے ہیں جی اس میں معنی کا کیا فرق ہو، تو انہوں نے تو کفر تک پہنچاتا تھی نا کہ بندہ ویسے ہی دار اسلام چی خارج ہو جاتا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پوری پڑھنی ہے کہ صرف بسم اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی کہا کہ بسم اللہ، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور اگر درمیان بھول جائیں، کھانا کھاتے کھاتے یاد آئے تو پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اور اگر کھانے کا ایک لقمہ بچا ہو تب آپ کو یاد آئے کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تب بھی پڑھ لینی چاہیے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ عورت خامند کا نام لے کر بلا سکتی ہے؟ منع کے ابا اے ذرا سنیا جی، اس طرح کہنا چاہیے یا نام بھی لیا جا سکتا ہے؟ دسو لیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ایڈا وڈا جرم خامد دا نہ ہی لے لیا، نکاح ٹوٹ جائے گا کہ باقی رہے گا؟ ویخ لیا جے انہاں توڑ دینا جے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیار اور محبت جہاں ہو وہاں نام لے کر بلانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی چہیتی بیوی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں ہیں تو آپ نے فرمایا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے اور جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے۔ تو اما جی عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو باتوں باتوں میں کہتی ہے نا لا و رب محمد، عربوں کا انداز ہے قسم کھانے کا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کہو نا لا و رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم ایک کم نہیں ہونا، تو پھر میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج تو خوش ہے، آج تو میرے ساتھ راضی ہے، ڈائریکٹ نام لے کر قسم کھا رہی ہو۔ اور جب تم کہو کہ لا و رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں آج تم میرے سے ناراض ہے، میرا نام نہیں لے رہی۔ تو محبت ہو تو خامد کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہمارا ہندوانہ رواج ہے کہ خامد کا تو نام نہیں لینا چاہیے وگرنہ نکاح میں فرق پڑ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک سوال اور رہ گیا تھا اس پہ، قبرستان میں عورت کے نام کی تختی یا کتبہ لگا سکتے ہیں؟ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے قبرستان میں کتبے لگانے کی، ماربل لگانے کی، چپس لگانے کی، توڑی کے ساتھ لپائی کرنے کی۔ آپ محرم آ رہے ہیں تو جائیں گے پورے قبرستان نئے بنا کے آ جائیں گے، اور ذلالو چھڑ دیو۔ قبر کچی بنانے کی حکمت ہی یہ ہے کہ نئی قبریں بن جائیں، نئی بن جائیں اور بن جائیں اور بن جائیں، اور جہاں جس قبرستان میں پکی قبریں بن رہی ہیں وہاں جگہ ختم ہو رہی ہے، پھر ڈھونڈتے ہیں لاکھ لاکھ، 1.5 2 لاکھ میں قبر کی زمین مل رہی ہے۔ تو اس لیے قبریں کچی رہنے دیں، اگر وہ بارشوں سے مٹتی ہیں تو مٹنے دیں۔ اصل قبر کہاں ہے؟ نیچے، اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندہ نیک ہو، سوالات کے جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جاتا ہے جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک اس کی قبر کھلی ہو جائے گی۔ جنت کی طرف سے کھڑکی کھول کے ٹھنڈی میٹھی ہوائیں آئیں گی، اس کو صبح شام اس کو جنت میں اس کا محلہ دکھایا جائے گا کہ یہ تیرا گھر ہے، تو وہ اللہ سے ترلے مارے گا کہ اللہ جلدی قیامت قائم ہو، میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ لیکن اس کو کہا جائے گا نم کا نومت العروس، نئی نویلی دلہن کی طرح سو جا، ابھی تیرے جاگنے کا ٹائم نہیں ہے، سو جا۔ اور اگر بدقسمت ہوا، پھنس گیا، تو اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیوں میں دنس جائیں گی، اور جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول کے گندی بدبودار جلانے والی ہوائیں آئیں گی، اور جہنم میں اس کا ٹھکانہ اس کو صبح شام دکھایا جائے گا۔ تو وہ منتیں کرے گا کہ اللہ قیامت تو قائم ہونی نہیں چاہیے، میں جتھے آیا ہوں اتھی ٹھیک ہوں۔ تو اصل قبر نیچے ہے، اس کی فکر کریں، اوپر والے کی فکر نہ کریں۔ اوپر آپ نے 4 کروڑ کا ماربل لگوا دیا، اے سی لگوا دیا، نیچے ٹھنڈک جانے والی کوئی نہیں ہے۔ تو اوپر کی فکر کرنی چھوڑ دیں، قبر والے کے نیچے کے حالات کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ وہاں اس کو جنت کی ہوائیں عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں۔ بہت سارے نمازیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، عزیزوں کا رب بیمار ہیں، کچھ کے عزیز اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ جو تیرے پاس آ گئے ان کی بخشش فرما دے، یا اللہ ان کی کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے،
اللہ ان کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرما، اللہ روحانی اور جسمانی ہر طرح کی تندرستی عطا فرما۔ اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے، اللہ دنیا بھر میں مسلمان مظلوم ہیں ان کو نجات عطا فرما دے، اللہ اہل فلسطین کو، اہل غزہ کو نجات عطا فرما، اللہ اہل کشمیر کو فتح عطا فرما، اللہ دشمنوں کو دشمنوں کے ساتھ تباہ و برباد فرما دے، اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اللہ اپنی رحمتوں والی، اپنے فضل و کرم والی بارش نصیب فرما۔ اللہم اغیثنا، اللہم اغیثنا، اللہم اغیثنا غیثا مریعا مریعا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار، اللہ نفع بخش جلد موسلا دار بارش عطا فرما، اللہ اپنی رحمت والی بارش عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔